تو سب کے کیسز معاف ہوتے جا رہے ہیں. یہ دار بھی بچ گیا ہے. دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ $5 ملین آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں, آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں؟ آپ کی انکم میں تو یہ شو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے, میں کسی ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے. انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیے تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا. کسی نے $5 ملین آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکڑا دیا, کوئی تو ہوگا, کوئی چیک وغیرہ. جب اس سے یہ سوال پوچھا گیا, وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائم منسٹر تھا تب خاقان عباسی, اور وہ ملک سے فرار ہو گیا. اب آ کے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ بھی پاک ہو گیا, اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے. نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے. آصف زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں. 1100 ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے, اور یہی انہوں نے ابھی تک, اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لیے. اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرے, کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم ناک آؤٹ کر دیں, یعنی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت جائیں, اور یہ نہیں جیت سکیں گے. تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے, اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا. سیاسی استحکامات آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے, وہ ہے الیکشنز. اور اسی لیے آج 75% قوم اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی, اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں آپ کی یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز, اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہے اس وقت. پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے, بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسمبلی میں, ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے. تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں. لیکن ملک, میں آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو ادھر پہنچ جائے گا جدھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا یہ جو ہینڈلرز ہیں جنہوں نے 7 مہینے ان کی مدد کی, جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو اقتدار میں آنے کے لیے, اور آپ کی ذرا سٹیٹمنٹ سن لینا مریم کی, اس کی خاقان عباسی کی, اس کی میرے خیال میں رانا ثناء اللہ, اور ان کا ایک اور احسن اقبال, ان کی تو ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو کبھی نو کانفرنس کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے. ان کی تو سٹیٹمنٹس انہوں نے خود ٹی وی پہ دی ہوئی ہیں. تو جو سہولت کار ان کو لے کے آئے تھے, تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ ملک کدھر جا رہا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ان کو یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں, ہم سب کو پتا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے. انہوں نے پھر ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے. یہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے جب حالات برے دیکھے یا ملک ڈوبنے لگا تو انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے. ان کے تو پیسے دولت سب کچھ باہر پڑا ہے ڈالرز میں, تو جب روپیہ گرے گا ڈالر کا تو فائدہ ہوگا ان کو. تو اس لیے ان کا سٹیک پاکستان میں نہیں ہے. نواز شریف جو ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ فیصلے پاکستان کی بہتری کے لیے نہیں کرتا, نہ زرداری کرتا ہے, کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے بچانے کے لیے فیصلے کرتے ہیں. تو ان کی تو کوشش یہ ہے کہ کیونکہ یہ آپ الیکشن جیت نہیں سکتے, ملک کو آگے لیتے جاؤ, ڈیلے کرو الیکشن, جتنا ڈیلے ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پر کیسز کر کے مجھے ڈسکوالیفائی کر کے, اور شاید وہ ماحول بن جائے کہ یہ الیکشن کمیشن تو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, وہ تو بالکل ہر فیصلہ, بلکہ ان کی پارٹی کا کوئی ممبر لگتا ہے کہ جو کوشش پوری کر رہا ہے کہ کیسے ان کو جتانا ہے. تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیلے کر کے یہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن وہ ایسا ماحول بنا کے تو شاید جیت جائے, اور اگر یہ نہیں جیتیں گے تو انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے. اور میری پوری پیشن گوئی ہے کہ انہوں نے, ان کے لیڈرز
نہیں پھر یہ تیسری دفعہ باہر بھاگیں گے. لیکن ملک کو تباہی کے کنارے پہ کھڑا کر کے. تو میں نے آج آپ سب کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ ملک کا پولیٹیکل سیناریو ہے کیا. ہم کھڑے ادھر ہیں جدھر یہ ہمارے لیے پی ٹی آئی کا تو گراف اللہ کا شکر ہے کبھی بھی اتنا اوپر نہیں گیا جتنا آج ہے. لیکن ملک کا صورتحال یہ ہے کہ یہ جتنی دیر آپ بیٹھیں گے تو جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ جو بیرون ملک کا فائنینشیل مارکیٹس ہے وہ مکمل طور پہ ان کے اوپر اعتماد ان کا کھو بیٹھا ہے. موڈیز ہو یا فچ ہو جو کہ کریڈٹ ایجنسیز ہیں جو دنیا کی ملکوں کی کریڈٹ وردینس ہے اس کا فیصلہ کرتی ہیں, وہ سب انہوں نے پاکستان کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. اور یہ جو سی ڈی ایس ہے اس کا مطلب کہ پاکستان کیا قرضہ واپس کر سکتا ہے اور جو اس کی رسک ہے اب وہ ہم جب تھے 5% پہ تھی, آج وہ پہنچ گئی ہے 100% پہ. یعنی کوئی بھی نہیں اب سمجھتا کہ پاکستان اپنا قرضہ واپس کر سکتا. اس لیے باہر سے تو پاکستان میں پیسہ آنے نہیں لگا, نہ انویسٹمنٹ آنے لگی ہے, نہ پاکستان کے اندر سے انویسٹمنٹ آنے لگی ہے. اور دوسری چیز جو یہ قرضے مانگیں گے کمرشل بینک سے انہوں نے اب دینے نہیں ہیں قرضے. تو اس ماحول کے اندر ہمارا ملک ایک مزید خطرے میں ہے. اور پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہمارے کوئی بھی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. تو یہ تو ہمارا پیغام ان کو بھی ہے جنہوں نے جس طرح میں نے کہا انہوں نے تو باہر بھاگ جانا ہے, لیکن جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ملک جدھر کھڑا ہے تو نقصان تو جنہوں نے یہاں رہنا ہے, جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, وہ نقصان تو ان کو ہونے لگا ہے اور ہو رہا ہے. یعنی ہر روز ملک کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں. یا انہوں نے ساری ایل سیز وہ نہیں آنر کر رہے, ساری باہر سے امپورٹس بند کر دی, اور امپورٹس وہ ہیں جو کہ را مٹیریل کے امپورٹس ہیں. اس کا مطلب فیکٹریاں بند ہوتی جا رہی ہیں. انڈسٹری ہماری, ہم نے ریکارڈ بڑی دیر کے بعد انڈسٹری کو اٹھایا تھا اپنی, جو 10.6% پہ گرو کر رہی تھی. ہمارے آخری مہینے میں 26% پہ انڈسٹریل گروتھ تھی, آج وہ 0 پہ پہنچ گئی ہے. زراعت کے اندر ہمارا ریکارڈ 17 سال کے بعد 4.5% ہماری زراعت کی گروتھ ہوئی تھی, اور ہماری 4 فصلیں ریکارڈ تھی 2 سال. تو وہ بھی آج کسانوں کا ساری فصلیں نیچے آ گئی ہیں, ان کی جو پیداوار ہے, کیونکہ کھادیں بڑھ گئی ہیں, ڈیزل بڑھ گیا ہے, بجلی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, ان کی ان پٹس اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اپنی زمین پہ لگانے کے لیے. تو لہذا جدھر سے ہم چھوڑ کے گئے تھے اور جدھر یہ پہنچ گیا, جدھر پاکستان کو انہوں نے پہنچا لیا ہے, وہ اس سے صرف نکلنے کا ایک طریقہ ہے, اور وہ میں اب سے نہیں 7 مہینے سے کہہ رہا ہوں, صاف اور شفاف الیکشن.